السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ نمبر 9۔ از قلم رہا خان شہزاد گھر پہنچ چکا تھا۔ مورے اور مہوش کو شاپنگ کل ہی کروا دی تھی۔ اب نے اس کا آج کرنے کا ارادہ تھا، مگر وہ سر جھٹک کر گھر میں داخل ہوا۔ فلیٹ میں سناٹا چھایا، بالکل ویسا ہی سناٹا جیسا اس کے اندر تھا، ویران، خالی، بے رونق سا۔ وہ فریش ہونے کی نیت سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنی کبرڈ سے سادہ ٹراؤزر شرٹ نکالتے وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر مہوش اور شائستہ بیگم پر پڑی، جو بیڈ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی شہزادی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتے ہوئے اپنی مورے اور بہن کا ماتھا چومے ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ لالا جانور کتنے پیارے ہیں، مجھے تو سب بہت پسند ہے، مہوش پھر سے شروع ہو چکی تھی، مگر شائستہ بیگم کی نظریں گہرائی سے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ وہ ماں تھیں، اور ماں ہمارا ہر رنگ پہچانتی ہے، ہم کون سا عمل خوشی سے کر رہے ہیں اور کون سا زبردستی، ماں بس ایک لمحے میں پہچان جاتی ہے۔ پھر چاہے ہم جتنے مرضی اچھے اداکار ہوں، ایسی ہی وہ بھی ماں تھی۔ شہزادی کے چہرے پر چھائی اداسی کو پل میں بھانپ گئی تھی، اور جھوٹی مسکراہٹ کو بھی۔ مہوش جاؤ کھانا لگاؤ ٹیبل پر، شائستہ بیگم سنجیدگی سے بولی۔ جی۔ مہوش کمرے سے جا چکی تھی۔ کیا ہوا شہزاد، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں، میں ماں ہوں تمہاری، اس لیے جھوٹ تو بولنا ہی نہیں مجھ سے، اسے چپ کر کے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ شائستہ بیگم سمجھداری سے بولی۔ وہ جانتی تھی شہزاد کبھی بھی انہیں اپنی پریشانی نہیں بتائے گا، تاکہ ماں پریشان نہ ہو، اس لیے وہ پہلے ہی وارن کر گئی۔ مسئلہ تو ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے، وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ کیسا مسئلہ ہے بتاؤ مجھے، وہ پریشان سی بولی۔ دل کا مسئلہ مورے، دل کا مسئلہ، شہزاد شرارتی انداز میں بولا۔ وہ پوری بات بتا کر ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنا لہجہ ہموار کرتے اپنی ماں کے سامنے اپنے دل کے جذبات رکھنے کا سوچا، تاکہ ماں بھی پریشان نہ ہو اور اس کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے۔ کیا مطلب دل کا مسئلہ؟ تم میری جان نکال دو گے، سیدھی طرح بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ سیدھی سادی سی شائستہ بیگم دل کے مسئلے کو محبت کی بجائے بیماری تک لے گئی تھیں، جسے سمجھتے شہزاد کا چھت پھاڑ قہقہا کمرے میں گونجا۔ وہ ہنستے ہوئے شائستہ بیگم کا پریشان چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مورے، میں محبت والے مسئلے کی بات کر رہا ہوں، شہزاد شرارت سے بولا۔ شرم نہیں آتی ماں سے ایسی بات کرتے ہوئے؟ شمسہ بیگم اس کی بات سمجھتے سرخ چہرے کے ساتھ بولی، مگر وہ دل ہی دل میں خوش بھی ہوئی تھیں، کیونکہ انہیں حنا کی کال یاد تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ شہزاد نے کہا ہے رات کو ڈنر گھر پر سب کے ساتھ کرنا ہے۔ وہ یہی سمجھ رہی تھیں کہ شہزاد حنا کی بات کر رہا ہے۔ ارے ابھی آپ خود تو پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، اب جو ہوا ہے وہی بتا رہا ہوں، شہزاد مدھم آواز میں بولا۔ محبت کے ذکر پر آنکھوں کے سامنے دلکش کا چہرہ لہرایا تھا، لگتا ہے اس کے خیالوں میں گم ہو۔ شائستہ بیگم شرارت بھرے انداز میں شہزاد کو چھیڑتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ گہری سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ اب آپ سے کیا چھپانا، شہزاد نے ہنستے ہوئے اعتراف کیا۔ مورے، محبت آسانی سے کیوں نہیں ملتی؟ شہزاد کے لہجے میں اداسی گھل گئی تھی۔ شائستہ بیگم کو اس کی اداسی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ حنا بھی شہزاد کو چاہتی ہے، مگر بیٹے کی الجھن سلجھانے کی خاطر وہ بولنا شروع ہوئیں۔ بیٹا، محبت ایک خوبصورت احساس ہے، مگر ہر خوبصورت چیز آسان نہیں ہوتی۔ جس طرح پھول کھلنے میں وقت لگتا ہے، ویسے ہی محبت کو سچ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ مگر مورے، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہوں اور وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہو مگر اقرار نہ کرے تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ اس نے بہت گہرا سوال کیا۔ ہاں،
یہ ظاہری طور پر زیادتی لگتی ہے کیونکہ آپ اپنے دل کی بات کہہ چکے ہیں، جذبات کھول چکے ہیں، خود کو بے نقاب کر چکے ہیں۔ تو دوسری طرف خاموشی ہے، انکار نہیں، اقرار نہیں، بس خاموشی۔ مگر ضروری نہیں اس انسان کا مقصد آپ کے ساتھ زیادتی کرنا یا آپ کو تکلیف پہنچانا ہو۔ اس کی اپنی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہر کوئی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ دل میں محبت رکھتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں، خود کو اس قابل نہیں سمجھتے، یا پھر ماضی کے کسی زخم سے ابھی تک نکل نہیں پائے۔ ان کے لیے ہاں کہنا آسان نہیں ہوتا، چاہے دل سے محبت موجود ہو۔ محبت سے جذبات نہیں، فیصلہ بھی ہوتی۔ محبت کرنا ایک بات ہے اور محبت کو قبول کرنا، اس پر قدم اٹھانا ایک اور بات۔ کسی کے دل میں محبت ہو سکتی ہے مگر وہ جان بوجھ کر آگے نہ بڑھے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رشتہ انجام تک نہیں پہنچ سکتا۔ بعض اوقات وہ شخص آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اسے زیادتی تک کہی جا سکتی ہے اگر وہ شخص آپ کی محبت سے کھیل رہا ہو، وہ بار بار امید دلاتا ہو مگر کبھی سنجیدہ نہ ہو، یا جان بوجھ کر آپ کو الجھائے رکھے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ بس خاموش ہے۔ وہ فوراً تڑپ کر بولا۔ وہ جانتا تھا وہ معصوم سی عورت کس قدر سادہ اور مخلص شخصیت کی مالک ہے۔ اگر وہ خاموش ہے تو وہ خود سے لڑ رہی ہے یا حالات کے ہاتھوں مجبور ہے، تو وہ شاید ظالم نہیں، صرف کمزور ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے محبت حاصل کرنے کے لیے؟ وہ بےتابی سے بولا۔ ماں کی گہری باتوں سے اس کے دل کو ڈھارس مل رہی تھی۔ تو آپ اپنی محبت پر شرمندہ نہ بلکہ اسے مزید گہرا کریں۔ اگر آپ نے سچائی سے چاہا ہے تو یہ آپ کی روح کی خوبصورتی ہے، لیکن خود کو تکلیف میں رکھنا، کسی کے اقرار کا انتظار کرتے اپنی حالت ابتر کرنا، یہ خود پر زیادتی ہے۔ شائستہ بیگم نے آخر پر اس کی عاشقوں والی حالت پر طنز کیا جس پر وہ مسکرا دیا۔ وہ ماں تھی، بیٹے کی حالت سے کیسے پریشان نہیں ہوتی؟ تھا میرا ایک دوست، بلکہ میرا بیسٹ فرینڈ، وہ مجھے آج ملا تھا، میرا بہت قریبی دوست ہے، اور جب اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تو وہ خود تو مجنوں بنا بیٹھا تھا، مجھے بغیر لیلا کے مجنوں بنا دیا۔ شیزل ہنستے ہوئے بولا۔ کیا؟ شائستہ بیگم چیخ کر بولی۔ تم اتنے اداس دوست کی داستان محبت پر تھے؟ بالکل، کوئی شک؟ وہ قہقہہ لگا کر بولا۔ 2 منٹ میں نیچے آ جاؤ کھانا کھانے، اور اگر میں نے دوبارہ ان فضول کہانیوں میں تمہیں پریشان دیکھا نا تو 2 تھپڑ لگاؤں گی۔ شائستہ بیگم پاس پڑا کشن اسے مارتی ہوئی بولی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ شائستہ بیگم اسے کھانے کا کہتی باہر نکل گئی۔ پیچھے شیزل کے چہرے کی مسکراہٹ بھی ان کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ شیزل کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائی موجود تھی۔ دلکش کے چہرے پر وہ اپنے لیے جذبات دیکھ سکتا تھا، مگر مورے نے جو کچھ کہا اس کے بعد وہ سوچ رہا تھا کہ دلکش کے انکار کی وجہ آخر کیا ہو سکتی ہے، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا، وہ اپنی محبت کو مزید گہرا کرے گا، اور ایک نہ ایک دن دلکش کو اس محبت کو سنبھالنا پڑے گا۔ وہ سرشاری سے سوچ رہا تھا، پھر اٹھ کر نیچے چلا گیا جہاں شائستہ بیگم اور مہوش ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح کا سورج نکل چکا تھا، گرمی اپنے زوروں پر تھی، مگر پھر بھی ہر طرف گہما گہمی تھی۔ لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف تھے۔
آج شہزل کو چھٹی تھی، جو دلکش اسے مغل میں پیش آنے والے واقعے سے پہلے ہی بتا چکی تھی، جس پر شہزل نے اسے گھر سے نکلنے پر سختی سے منع کیا تھا اور عید کے دوسرے دن سے ہی ڈیوٹی جوائن کرنا چاہتا تھا، مگر دلکش منع کر چکی تھی کیونکہ اسے صرف آفس جانا ہوتا تھا اور آفس عید کے چوتھے دن کھلنے تھے۔ شہزل لاؤنج میں بیٹھا مہوش کا انتظار کر رہا تھا، اس کے ساتھ ہی ہنا صوفے پر بیٹھی تھی۔ شہزل ان دونوں کی ضد پر ان کی مہندی لگوانے لے کر جا رہا تھا۔ وہ ایک LCD پر نیوز لگائے بیٹھا تھا، مگر ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ وہ کیا کر رہی ہوگی؟ وہ ٹھیک ہوگی؟ اتنے دن اسے دیکھے بغیر کیسے گزریں گے؟ جبکہ اس کے جذبات سے بے خبر ہنا دیوانہ وار اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کل رات سے یہیں تھی۔ ڈنر کے بعد شائستہ بیگم نے محبت سے اسے یہیں روک لیا تھا۔ لالا چلیں؟ وہ دونوں ہی مہوش کی چہکتی آواز پر ہوش میں آئے۔ مہوش اس وقت بلیک عبایا پہنے ہوئے تھی، چہرہ کور تھا، صرف جھیل سی آنکھیں دیدار کروا رہی تھیں۔ وہ واقعی پردے میں حور لگتی تھی۔ شہزل نے اس کے پاس جاتے عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہنا بھی مسکراتی ان کے ہم قدم ہوئی۔ اب ان تینوں کا رخ بازار کی جانب تھا، جہاں ہنا اور مہوش کو مہندی لگوانی تھی۔ یہ منظر ہے اسلام آباد کے ایک خوبصورت بازار کا، جسے خاص طور پر عید کی تیاری کے لیے سجایا جاتا تھا۔ ہر طرف مختلف چیزوں کے اسٹال جگمگا رہے تھے، چوڑیاں، خصے، مہندی، ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ یہاں پہنچتے ہی وہ تینوں سیدھا ایک مہندی کے اسٹال پر آئے۔ اسٹال کافی بڑا تھا۔ خواتین مہندی لگانے میں مصروف تھیں۔ وہ کھڑا اپنے موبائل میں بزی تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک سریلی آواز سنائی دی، ویسی ہی آواز جو شہزل کو پہلی بار مہوش کی یونی میں سنائی دی۔ جب وہ پہلی بار دلکش سے ملا تھا تو لمحوں میں اسے پہچان چکا تھا۔ ہنا اور مہوش بیٹھ چکی تھیں۔ وہاں عورتوں کا جھرمٹ تھا، اس لیے شہزل انہیں بتائے تھوڑا دور جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ کوئی عورت اس کی موجودگی سے انکمفرٹیبل نہ ہو۔ وہ فوراً اس کی آواز پہچان گیا۔ یہاں تھوڑی سی ڈائلاگز آگے پیچھے ہو گئے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ وہ عورت دلکش تھی، جو مہوش کی یونی میں اس سے ٹکرائی، جو سوری بول کر آگے بڑھ گئی تھی، مگر تب اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ آج بھی اس آواز کو بازار کے شور میں بآسانی پہچان گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر آواز کی سمت دیکھا۔ ہجوم کے بیچ رنگوں، آوازوں اور چہل پہل میں وہ ایک چہرہ تھا جو باقی سب سے الگ چمک رہا تھا۔ دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کو رک گئی ہو، وہ پھر بے قابو ہو گئی۔ اس کی آنکھیں صرف اس پر جم گئیں۔ ملنے کی بےتابی خاموش کو توڑنے کی خواہش بن چکی تھی۔ بازار کی چہل پہل میں سب کچھ ویسا ہی تھا، رنگ، روشنی، شور اور لوگوں کا ہجوم، مگر شہزل کے لیے سب کچھ جیسے رک سا گیا تھا۔ ایک لمحہ، ایک چہرہ، سب کچھ بدل گیا۔ وہ سامنے تھی، یوں اچانک رنگ برنگی شالز کے اسٹور پر کھڑی، جیسے وقت نے اسے وہیں روک دیا جہاں دونوں نے ایک دوسرے کو چھوڑا تھا۔ شہزل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ قدم اٹھاتا گیا، جیسے ہر قدم کے ساتھ ایک نئی ہمت جنم لے رہی تھی۔ ہر سوال، ہر دھڑکن، ہر یاد جیسے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر رکا۔ مس دلکش آواز میں محبت، عقیدت، نرمی، انس، کیا کچھ نہیں تھا مقابل کے لیے۔ وہ چونکی، پلٹی
اور لمحہ جیسے رک گیا۔ اس کی آنکھیں وہیں تھیں، گہری، خاموش، سب کچھ کہتی ہوئی۔ دونوں کی نگاہیں ملی اور لمحہ بھر کو بازار کا شور کہیں دور رہ گیا اور ارد گرد کے سب لوگ جیسے خاموش ہو گئے۔ موجود تھے تو صرف دو محبت کرنے والے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، بس وہ دو آنکھیں، دو دل اور ایک کہانی جو پھر سے جینے کو دونوں کے دل بےتاب تھے۔ دلکش نے جب پلٹ کر اسے دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے جیسے اس کی سانسیں تھم گئیں۔ دونوں کی آنکھیں ملی تھیں، مگر ہمیشہ کی طرح دلکش کے جذبات خاموشی میں ڈھلے رہے تھے۔ نہ کوئی لفظ بولا گیا، نہ کوئی سوال، مگر سب کچھ کہا جا چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر رک گیا، ہونٹ ساکت مگر آنکھیں بولتی رہیں۔ کیسی ہو؟ یہاں کیسے آ گئی؟ اکیلی؟ کیوں؟ لڑکی نے نظریں جھکائیں، جیسے اس کے سوالوں کا بوجھ محسوس کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک معصوم مگر تھکی مسکراہٹ ابھری۔ آواز اب آنکھوں سے لبوں پر آئی، دبی سی، خفگی بھری۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ اکیلی کہیں نہیں جائیں گی تو پھر یہ آپ نے یہ حماقت کیوں کی؟ محبت اب ایک نئے رخ پر ہے، ایک ماں کی صورت جس کے فیصلے اب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کی خاطر ہوتے ہیں۔ لڑکی کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ اکیلی؟ وہ پھر بولا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ تم جانتی ہو تمہیں خطرہ ہے؟ لڑکی نے اس کی بات کاٹ دی، نرم لہجے میں مگر آنکھوں میں ایک ماں کی گہری دھڑکن لیے۔ اکیلی نہیں آئی، میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک خاموش فخر تھا اور ایک ایسا درد جسے وہ برسوں سے چھپاتی آئی تھی۔ عید آ رہی ہے، میں چاہتی تھی وہ کھل کر خوشی منا سکے۔ بازار کی رونق، نئے کپڑے، چمکتے چراغ، یہ سب وہ جی سکے جیسے سب کے بچے جیتے۔ میں انہیں کسی احساسِ کمتری میں مبتلا نہیں کر سکتی، وہ بھی صرف اپنی جان کی خاطر۔ ماں تو ویسے ہی اولاد پر قربان ہوتی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ جیسے زبان پر آ کر ٹوٹ جاتے۔ صرف جان، آپ کی جان صرف آپ کی نہیں، آپ سے جڑے بہت سے لوگوں کی سانس ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا۔ آپ میری ذمہ داری ہیں، جہاں جانا ہوگا میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ آپ مجھے ایک کال کرتی، میں فوراً چلا آتا، سب بھلائے، کیونکہ آپ کی حفاظت سے اہم کچھ بھی نہیں۔ دلکش کی پلکیں بھیگ گئیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی محبت کی بے قدری کو بھلا کر آنے کی بات کر رہا تھا۔ آپ کے لیے نہیں ہوگا، مگر ایک ماں کے لیے اس کی جان سے بھی اہم اس کی اولاد کی مسکراہٹ ہوتی ہے، اور میں نے ماں ہونے کا فرض چنا۔ ہماری پریورٹیز الگ ہیں، جو کبھی ساتھ نہیں چل سکتی، کبھی بھی دونوں ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس لمحے بازار کی ساری آوازیں پس منظر میں چلی گئیں، سامنے صرف دو لوگ تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس آخری جملے کا مفہوم کیا ہے۔ اس کی محبت پر پھر انکار ہوا تھا، جو انا پر نہیں دل پر لگا تھا، اور دل محبوب کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرتا۔ وہ زخمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بچوں کی جانب بڑھ گئی، جن کی ہنسی یہاں تک سنائی دے رہی تھی، اور وہ دل پر سینکڑوں جذبے کا بوجھ لیے خاموش کھڑا دیکھتا رہا، جیسے ایک پوری زندگی ہاتھ سے نکل کر بچوں کی ہنسی میں گم ہو گئی ہو۔
شازل منظر سے ہٹ کر ذرا ایک کونے میں کھڑا ہو گیا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل اپنے محبوب کی حفاظت کا کام سر انجام دے رہی تھیں۔ دلکش اور ایزل مہندی لگوا رہیں، جبکہ احد مسکراتا ان دونوں کی مہندی کی پکچرز کلک کرتا جا رہا تھا۔ بازار کے شور میں موبائل کی آواز بھی شامل ہو چکی تھی۔ دلکش کے ساتھ پڑا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ دلکش نے موبائل اٹھایا، اسکرین دیکھی جہاں اورفنیج لکھا شو ہو رہا تھا۔ مہندی اس کے الٹے ہاتھ پر لگ چکی تھی، جبکہ سیدھے ہاتھ میں موبائل اٹھاتے وہ مہندی والی کو 2 منٹ کا بول کر سائیڈ پر ہو گئی۔ احد اور ایزل پکچر دیکھنے میں مصروف تھے۔ ایزل کی مہندی مکمل ہو چکی تھی۔ مہندی والی ایزل دلکش کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک بچہ چپکے سے اسے ایک پرچی تھما گیا۔ اس نے پرچی کھولی، اس کے اندر ایک نام اور چند جملے درج تھے اور 5,000 کے 2 نوٹ۔ مہندی والی نے دائیں بائیں دیکھا، مگر اسے کچھ مشکوک نہ لگا۔ وہ مسکرائی، پیسے اپنے بیگ میں ڈال گئی، کیونکہ وہ مقابل کا مطالبہ ماننے کو راضی تھی۔ دوسری طرف ہنا اور مہوش بھی مہندی مکمل کروا چکی تھیں۔ اس وقت شازل کی جانب بڑھ گئی۔ شازل بتاؤ، مہندی کیسی لگی ہے؟ ہنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے خاص کر مہندی میں شازل کا نام لکھوایا تھا۔ اچھی ہے۔ شازل نے سرسری سی نظر اس کی مہندی پر ڈالے کہا، یہ چابی پکڑو دونوں، گھر جاؤ، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں وہ کر کے آتا ہوں۔ شازل سنجیدگی سے کہتے چابی مہوش کو تھما دی، لیکن ہنا کچھ بولنے لگی مگر شازل نرمی سے ٹوک گیا، جس پر مہوش اور ہنا گاڑی میں بیٹھتے چلی گئیں۔ شازل کا رخ ان تینوں کی طرف تھا جو اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شازل ان تینوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ احد اور ایزل حیران ہوئے، جبکہ دلکش مطمئن تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ مقابل کی نظروں کی تپش وہ اپنے اوپر محسوس کرتی رہی تھی، جو اسے بتا رہی تھی کہ وہ ابھی تک یہیں موجود ہے۔ آپ یہاں؟ احد حیرانگی سے بولا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا، مگر میں نے بھی آپ لوگوں کو دیکھا۔ آپ کی ممی تو اپنی مرضی کرتی ہیں، کم از کم آپ کو انہیں روکنا چاہیے تھا کہ وہ اس طرح اکیلے آپ لوگوں کو لے کر گھر سے نہ نکلیں، مگر آپ لوگ مجھے بلا سکتے تھے۔ رسک لینے کی کیا ضرورت تھی؟ شازل نے ان دونوں کی کلاس لینی شروع کر دی، جس پر وہ دونوں شرمندہ ہوئے، مگر ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے انہیں فورس کیا تھا، میرے بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں، اس لیے انہیں کچھ مت کہیں۔ ایزل اور احد کو شرمندہ ہوتے دیکھ دلکش تڑپ کر بولی، احد اور ایزل تو منع کر رہے تھے، مہندی لگانے والی کو گھر بلا لیں گے، مگر وہ ماں تھی، وہ جانتی تھی احد اور ایزل کو چاند رات باہر گزارنا کتنا پسند ہے، اور وہ ہر سال وہ ایسے ہی چاند رات سیلیبریٹ کرتے تھے۔ مگر اس سال دلکش کے گرد منڈلاتے خطرے کی وجہ سے دونوں منع کر رہے تھے، مگر دلکش نہیں مانی۔ ہمیشہ کی طرح یہ دن ان کے لیے یادگار بنانا چاہتی تھی۔ گاڑی کی چابی نے شازل نے احد سے کہا، جبکہ دل کی وضاحت پر تعصب سے اسے دیکھ رہا۔ وہ لوگ میری گاڑی میں جا چکے ہیں۔ شازل نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالے کہا۔ ہمیشہ کی طرح شازل نے دلکش کے لیے دروازہ کھولا۔ احد آگے کی جانب بڑھ گیا تھا، اس سے شازل نے دلکش کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ شازل کو ایک نظر دیکھ کر ایزل کے ساتھ سوار ہو گئی۔ گاڑی سگنل پر رکی تھی۔ شازل کی نظریں ہمیشہ کی طرح بیک مرر پر ٹھہری تھیں، وہی والہانہ پن آنکھوں میں بسا تھا جو پہلے دن سے تھا۔ سگنل پر رکی گاڑی میں بیٹھے وہ احد اچانک چونکا۔ سڑک کے کونے میں کھڑی ایک اور گاڑی میں وہی لڑکی موجود تھی جسے وہ عرصے سے دیکھتا آ رہا، جسے وہ پسند کرتا، لیکن جس کا چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ پردے میں ہوتی، سیاہ
نقاب میں چھپی، مگر اس کے چہرے کا سب سے خوبصورت حصہ وہ نیلی جھیل سی گہری آنکھیں، نقاب کی اور سے جھانکتی ہی ایسی آنکھیں جو بنا کچھ کہے دل کے اندر اتر جاتی۔ آج بھی آنکھوں نے ایسا ہی اثر چھوڑا تھا۔ راحت کا دل جیسے لمحوں میں قید ہو گیا۔ ابھی دیدار کی طرف پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ گرین سگنل ہو چکا تھا۔ گاڑیاں حرکت میں آ گئیں اور اس گاڑی کی رفتار بھی دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ وہ صرف ایک مسافر یا خاموش راہی جو روز کے سفر میں کسی انجان منزل کی تلاش میں رہتا تھا۔ شاذل نے گاڑی آگے بڑھائی مگر راحت کا دل پیچھے ہی رہ گیا، اسی سڑک کنارے، اسی گاڑی کے آس پاس جہاں وہ نقاب پوش لڑکی بیٹھی تھی جس کی نیلی آنکھوں نے جانے کیا جادو کیا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، گاڑیاں بدلتی گئیں، سڑکیں پیچھے رہتی گئیں، مگر اس کی نظر اب اس ایک کار کی تلاش میں تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ صبح کی روشنی کھڑکی کے سفید پردوں سے جھانک کر کمرے میں پھیل چکی تھی، ایک ہلکی سی خوشبو گویا کسی نئی امید کی فضا میں رچی ہوئی تھی۔ شہر کے جدید فلیٹوں کی ایک عمارت کے چھٹی منزل پر بنے فلیٹ کے کمرے میں نیم خوابی حالت میں کروٹ بدلتے وہ پھر آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ آج عید الاضحیٰ تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، وقت نماز عید کے قریب تھا۔ وہ اٹھا، فریش ہوا، الماری سے اپنا نیا سفید شلوار قمیض نکالا۔ لباس میں خاص وقار تھا، جیسے خود اس کی شخصیت کا عکس ہو۔ آہستہ آہستہ وہ تیار ہونے لگا، مگر دل کا ایک کونا کسی اور طرف متوجہ تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا پہنے گی، اس کے گھر میں عید کی صبح کیسی ہوتی ہوگی۔ وہ بھی شاید اب عید کی نماز کے لیے جا رہی ہو، یا شاید آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھ رہی ہو۔ دل عجیب سی کیفیت میں تھا، ہلکی سی بے چینی، ایک سادہ سی خواہش کے ساتھ۔ جب وہ نماز کے لیے روانہ ہوتا تو شہر کی گلیاں خوشیوں اور رنگوں سے مہک رہی تھیں۔ بچے خوشی سے اچھلتے کودتے، مرد حضرات مسجدوں کی طرف رواں دواں، اور خواتین گھروں میں تیاریاں کر رہی تھیں۔ وہ بھی اسی ہجوم میں تھا، مگر اس کا دل الگ دنیا میں بھٹک رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی، دعائیں مانگی گئیں، اس نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، اپنے دل کی حالت کے لیے، اپنے ماں کے لیے اور اس کے لیے۔ گھر واپس پہنچ کر جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر سے شائستہ بیگم کی آواز آئی، بیٹا آ گئے، عید مبارک۔ وہ مسکرایا، آگے بڑھا، شائستہ بیگم کے ماتھے کو محبت سے چوما۔ عید مبارک مورے، محبت سے بولا۔ مورے کو سینے سے لگائے ایک الگ ہی سکون محسوس ہوا تھا۔ بھائی عید مبارک۔ وہ بھی شائستہ بیگم گلے لگائے لاڈ سے باتیں کر رہا تھا کہ مہوش کی چہکتی ہوئی آواز آئی، عید مبارک میرا بچہ، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ مہوش کو گلے لگاتا بولا اور عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تھوڑی دیر بات چیت، ہنسی مذاق کے بعد شاذل فلیٹ کے نیچے بنے کھلے میدان کی طرف رواں ہوئے جہاں قربانی کا انتظام تھا۔ قصائی پہلے ہی پہنچ چکا تھا، مگر کی آنکھوں میں جیسے خاموش قربانی کی رضا جھلک رہی تھی۔ شاذل کے دل میں ایک عجیب سی سکون تھا۔ چوری ہاتھ میں تھامے سنت ابراہیمی کی پیروی کے لیے تیار تھا، مگر کہیں نہ کہیں دل کے پردے پر اس کا چہرہ اب بھی جھلملا رہا تھا۔ شاید اسے میسج کر ہی دے، شاید شام کو اسے میسج کر ہی دے۔ قربانی کا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ قصائی گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے سلیقے سے کاٹ رہا تھا۔ شائستہ بیگم اور مہوش کچن میں کھڑی گوشت کی تقسیم کے لیے تھیلیاں تیار کر رہی تھیں۔ فلیٹ کی گرمی میں پسینہ بہتا رہا، مگر چہرے کی تھکن نہیں، بلکہ عید کی خوشی کی ایک نرم روشنی تھی۔ وہ خود گوشت کی تھیلیاں لے کر باہر نکلا، محلوں کی بوسیدہ گلیوں میں جہاں غریبوں کی چھاپ دیواروں پر جمی ہوتی، ایک ایک تھیلی وہ خاموشی سے ایسے ہاتھوں میں دیتا رکا، اللہ خوش رکھے بیٹا، عید مبارک بیٹا، تم نے دل خوش کر دیا۔ اس وقت کچھ نہ بولا تھا، بس کندھے جھکائے مسکرا دیا تھا، مگر آج جب قربانی کے بعد بیٹھے چائے کی چسکی لے رہا تھا، اس لمحے کی خاموشی اس کے دل میں گونج بن کر چھا گئی۔ گوشت باندھ دیا گیا تھا، دل ڈھلنے لگا، مگر دل اب بھی سوالوں میں گھرا ہوا تھا۔
سوچوں پر بس ایک ہی تسلسل جمع ہوا تھا۔ عید الاضحیٰ کی روشنی غازی ولا میں بھی داخل ہو چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی پھلکی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ وہ اٹھتے ہی حسب عادت پہلے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھی۔ مہندی سوکھ چکی تھی۔ رات دیر تک جاگنے کی تھکن ابھی باقی۔ احد اور عزت کے ساتھ ہنسی مذاق اور باتوں میں وقت کا احساس ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ تینوں لیٹ سوئے تھے۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اتری، چپل پہنے واش روم کی طرف چل دی۔ مہندی دھونا باقی تھی۔ وہ ہاتھوں پر سوکھی مہندی کا رنگ ابھی بھی واضح تھا۔ وہ مہندی دھونے لگی۔ مہندی دھلنے کے بعد اب اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ مہندی کے بیچوں بیچ ایک نام ابھرتا جا رہا تھا، شیزل۔ اس کی سانس جیسے رک سی گئی۔ اس نے تو مہندی والی کو نام لکھنے کا نہیں کہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ دماغ نے پچھلے دن کا منظر کھینچ کر سامنے رکھ دیا۔ وہ احد اور عزت کے ساتھ مہندی لگوانے گئی تھی اور شیزل بھی وہاں موجود تھا۔ تو کیا یہ اب حیرت کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی تھی، وہی مسکراہٹ جو دل کی کسی کچی دیوار پر پہلی بار محبت کا رنگ چڑھنے پر آتی۔ کل سے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شیزل ناراض تو نہیں، کیونکہ اس نے کافی خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن یہ نام، یہ اشارہ، یہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ اس کے دل میں خوشی کا ایک نرم سا چراغ جل اٹھا۔ اب وہ عید کچھ اور ہی لگ رہی تھی، جیسے دل پر بھی عید آ گئی ہو۔ چہرے پر مسکراہٹ ضرور آ گئی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ادھورا سا احساس چھپا بیٹھا تھا، کچھ ویران، کچھ خاموشی۔ وہ جانتی تھی یہ کہانی شاید کبھی مکمل نہ ہو، کیونکہ وہ خود کئی بار دھیرے انداز میں شیزل کو انکار کر چکی تھی۔ دل کچھ کہتا رہا، دماغ کچھ اور۔ وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلی، فریش ہوئی اور الماری کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ الماری میں سلیقے سے ٹنگے کپڑوں کے درمیان اس نے وہی سیاہ فراک جو شیزل کی پسند تھی، وہی فراک جس کا انتخاب شیزل نے کیا تھا، تب اس لمحے اسے انکار کر دیا تھا، یہ بول کر کہ وہ اپنی پسند اس پر مسلط کا حق نہیں رکھتا۔ یہ بات اس کے دل نے کہلوائی تھی، مگر دل تو تب بھی بے قابو دھڑکا تھا۔ مل کر رات سب کے سونے کے بعد وہ دوبارہ اسی شاپ پر گئی تھی اور وہ سیاہ فراک خرید لائی خاموشی سے، اور وہی سیاہ فراک زیب تن کرنے لگی تھی۔ اس نے سوچا تھا شیزل کو معلوم تھوڑی ہوگا، اسے فراک کے لیے انکار کرتے وقت وہ سوچ چکی تھی کہ وہ دوبارہ آ کر یہ فراک ضرور خریدے گی۔ پیروں کو چھوتی سیاہ سادہ مگر انتہائی خوبصورت فراک پہنے وہ آئینے کے سامنے کھڑی۔ اس کی پسند واقعی میں لاجواب تھی۔ وہ اپنے خیالوں سے نکلتے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ احد اور عزت کو ملازم پہلے ہی اٹھا چکے تھی، وہ دونوں لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، دلکش نے لاؤنج میں داخل ہوتے کہا، جبکہ احد اور عزت آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ دلکش کنفیوز ہوئی، کیا ہوا، میں اچھی نہیں لگ رہی؟ دلکش نے مدھم آواز میں استفادہ کیا، اچھی
بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ دونوں یک زباں بولتے دلکش کو باہوں کے گھیرے میں لے گئے۔ دلکش نے بھی مسکراتے ان کے گرہ حصار باندھا۔ اچھا، پہلے نماز ادا کر لیں، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ وہ دونوں اسے حصار میں لیے راز و نیاز کرنے لگے تو دلکش نے نرمی سے کہا، جس پر وہ مسکرا دیے۔ ایزر اور دلکش دونوں نے گھر پر ہی عید کی نماز ادا کی تھی، جبکہ احد مسجد چلا گیا تھا۔ نماز کے بعد دلکش نے ایزر کو گلے لگا کر ماتھا چومتے عید کی مبارک کہا، جس پر ایزر نے بھی عید مبارک کہتے اس کا گال چومتے عید مبارک کہا۔ تبھی احد بھی واپس آ گیا۔ اس نے ممی اور ایزر دونوں کو بازو میں ہلکے میں لیتے ان کا ماتھا چوما اور عید مبارک کہا۔ جلدی گھر میں قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جانور ذبح ہوئے، گوشت صاف ہوا، تقسیم کا مرحلہ آیا۔ ضرورت مندوں کے لیے گوشت پہلے ہی علیحدہ نکال دیا گیا تھا۔ مگر ایک حصہ تھوڑا سا زیادہ تھا، ایک مخصوص جگہ کے لیے۔ اسے دلکش خود لے جانا چاہتی تھی۔ خاموشی سے اس کے دل دماغ میں صرف ایک ہی خیال گونج رہا، شہزل کیسا لگ رہا ہوگا؟ کیا وہ میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا؟ یہ سوال اسے اندر ہی اندر کچکولے لگاتے رہے، اور کسی انجانے پل پر شاید وہ خود بھی مان چکی تھی کہ وہ شہزل سے انکار نہیں کر پائی تھی، بس دیر ہو گئی تھی، یا شاید وہ ڈر گئی تھی۔ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور کیا شہزل اور دلکش کی عید پر ملاقات کروا دی جائے؟ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ امید ہے آپ کو ناول اچھا لگ رہا، اگر اچھا لگ رہا تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔